بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن 20 سال کے بعد اسی کا کردار اتنا تباہ کن ہوتا ہے کہ باپ ماتھا پیٹ کے کہتا ہے بدبخت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسا بننے والا ہے تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ ڈالتا۔ یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ کچھ لوگ چابیوں کے گچھے یوں کرتے ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، پرانے پروفیشنل۔ اب نئے پروفیشنل آئے ہیں، ذرا ان سے سیریس اور مہذب۔ وہ چابیوں کا گچھا تو ساتھ نہیں ہے ان کے، لیکن یوں ہی کہتے ہیں اللہ والے سب کچھ جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے، اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ چابیوں کا گچھا تو نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دعویٰ کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی۔ یہ تینوں طرف جو میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر ضمیر کی حدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہی کی ضرب لگائیں تو بھی کے بیماروں کا میں سمجھتا ہوں علاج ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا، یا دعا کرنا بھی دل آزاری کا موجب ہے؟ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ یار لوگ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ بابا زلف دراز بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ علاقہ نجد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقاضا آیا کہ مبلغین اسلام کو ہمارے ہاں بھیجیے، جہاں صدیوں سے قبائل جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اسلام کے مبلغین بھیجیے، اور تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ بیک وقت تمام قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا جائے۔ اس تقاضے کے پیچھے انتہائی ہولناک منصوبہ تھا بدنیتی کی۔ یہ سازش تھی عامر بن طفیل کی، جس کے سینے میں انتقامی جذبات دہک رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ پلان بنایا کہ بیک وقت مسلمانوں کو تبلیغ کے نام پر یہاں بلایا جائے اور پھر انہیں ذبح کر دیا جائے۔ بس اب آپ نہ تکلیف کیجئے گا، یہ آپ کی نمائندگی یہاں سے ہو جائے گی جب ضرورت محسوس ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ عامر بن طفیل جو ہے تاریخ کا بڑا بدبودار کردار ہے، کعب بن اشرف کی طرح۔ یہ بھی کنگ آف دی عرب بننا چاہتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیادت نے کعب بن اشرف، عامر بن طفیل جیسے بہت سارے اقتدار کے ہوسکاروں کو مایوس کر دیا،
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا اگر آپ پسند کریں تو سمجھوتا کر لیں، صلح کر لیں، اور اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ شہروں میں میرا حکم چلے گا، دیہاتوں میں آپ کا۔ غنائم مشورے سے تقسیم ہوں گے اور آپ مجھے اپنا ولی عہد بنا دیں۔ 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ ادروائز کہنے لگا اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو پھر قبائل سے مسلح لوگوں کے دستے لے آ کر آپ پر یلغار کروں گا، سکون سے جینے نہیں دوں گا آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی نوجوان دھمکی سن کر فرمایا ابن طفیل تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں یہاں بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوم انسانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ۔ میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں استحصالی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ مظلوم انسان کہ جن سے باوقار زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے، میں انہیں بلند و بالا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں، تو جو کچھ کرنا چاہتے ہو بڑے شوق سے کرو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ واپس گیا اور اس نے یہ منصوبہ تیار کیا، اپنے ایک رشتہ دار کی قیادت میں وقت بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ انہوں نے منافقانہ انداز میں بڑی لجاجت اور منت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ یہ درخواست کی کہ حضور مبلغین بھیجیے، انسان کی ہدایت میں بے قرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک وقت ترتیب دیا، 70 افراد پر مشتمل یہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کی آبادی میں دعوت و تبلیغ کے مشن کے لیے منتخب فرمایا۔ کتنے افراد؟ 70۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ 70 افراد جو تھے منتخب افراد تھے، قرآن کے قاری اور عابد شب زندہ دار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کانوا یختتبون بالنہار ویصلون باللیل۔ دعوت و تبلیغ کے مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو منتخب فرمایا ان کی شان یہ تھی کہ وہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، اور رات کو مصلی پر عابد بن کر جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے۔ یہ لکڑیاں چن چن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچاتے تھے۔ کبھی رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے مشکیزیں بھی بھر بھر کے پہنچاتے تھے۔ ان میں سے 3 افراد پر مشتمل ایک سفارتی مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، حرام ابن ملحان کی قیادت میں۔ انہیں خط لکھ کے دیا عامر بن طفیل کے نام، جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ فرمایا کہ تم 3 عامر بن طفیل کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر میرا یہ خط پہنچاؤ، اور باقی حضرات سے کہا کہ تم اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤ۔ 3 افراد پر مشتمل یہ سفارتی مشن عامر بن طفیل کی بستی میں پہنچا۔
بستی سے ذرا دور جنگل میں حضرت حرام ابن ملحان نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں اکیلا جاتا ہوں۔ دعوت کھانے کے لیے نہیں، پیرنی کی پلیٹیں نہیں تیار پڑی تھی، میں اکیلا جاتا ہوں اس لیے کہ عامر بن طفیل سے خیر کی توقع نہیں ہے، وہ بڑا متکبر انسان ہے، وحشی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے تو میں اکیلا مر جاؤں گا، تم 2 تو بچو گے نا۔ دونوں ساتھیوں کو یہاں جنگل میں کھڑا کیا، مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے دربار میں پہنچا، بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ عامر بن طفیل کے سامنے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آگے بڑھا۔ پہلا جرم تو یہ ہو گیا کہ سر نہیں جھکایا عامر بن طفیل کے دربار میں۔ اس کے دربار کے آداب میں یہ بات شامل تھی کہ جو بھی آئے وہ سر جھکا کے آئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے۔ ان کا سر قلم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور آج کل تو انسانی سر کو بھی فٹ بال بنا دیا یار لوگوں نے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے درد کے ساتھ کہا نا، کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ قبر لمبی ہونی چاہیے، چادر چمکیلی ہونی چاہیے، جھنڈیاں رنگ برنگی ہونی چاہیے، جھکنے والے سروں کی کوئی کمی نہیں۔ سر بلند ہو کے گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، خط دیا۔ عامر بن طفیل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کا سرسری کا مطالعہ کیا اور پھر کمال جنات و کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو اس نے اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا۔ سینے سے پار ہوتا ہے تو خون فوارے کے ساتھ نکلتا ہے مجاہد اسلام کے سینے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فعل بالدم هكذا ونزعه على وجهه وراسه ثم قال فزت برب الكعبة۔ وہ جو خون نکلا تھا سینے سے، دونوں ہاتھوں میں وہ خون لے کر مجاہد اسلام نے اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور پھر نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی۔ عامر بن طفیل کی دربار میں بیٹھے ہوئے وحشی درندے یہ نعرہ سن کر حیرت کے ساتھ نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے اظہار تو اپنے ایمان کا ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کی دربار میں سفیر رسول